اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نہایت محترم ساتھی جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، میں آپ سب لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک پل کا کردار ادا کیا ہمارے، اور یہ جو ہمارے محترم دوست احباب یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، جو اس وقت ایک ایسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے کہ اس مصیبت سے چھٹکارے کا کوئی طریقہ، کوئی چیز اس وقت نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے کہ آج ہماری عوام اور ہمارے غریب لوگ جس حال میں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نگہبانی کرے گا، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے گا کہ آج ہر گھر کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ راشن کا ہے۔ یہ وہ راشن ہے جو پاکستان کے اندر، جس کو دنیا کے اندر ایک بہت بڑا زرعی ملک کہا جاتا ہے، وہاں پہ راشن کا مسئلہ ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، ہماری آمرانہ حکومتوں کی ظالمانہ پالیسیاں، جنہوں نے ایک ایسا ملک جو اللہ تعالیٰ کے وسائل سے بھرا ہوا ملک، ان کو ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا کہ آج ہر گھر کی ضرورت راشن ہے جو اس ملک میں اویلیبل ہے، لیکن ان غریب لوگوں کو نہیں اویلیبل۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم پاکستان میں مہنگائی کی بہت بڑی لہر کے ساتھ برد آزماں ہے۔ یہ مہنگائی جس کے بارے میں ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے، آج وہ مہنگائی ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی کہ آج ہر گھر بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل، بچوں کی فیسیں، گھر کا کرایہ اور راشن، ان سب چیزوں سے پریشان ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے پوری ہوں گی، جبکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پر ہمیں عطا کیا جو دنیا کی ایک بہترین جگہ ہے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہے، سمندر، زراعت کے حوالے سے، پانی کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، ہر حوالے سے اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن غربت انتہا درجے کی مجھے مہنگائی کی لہر نظر آتی ہے، اور یہ وہ لہر ہے جو نہ ختم ہونے والے راستے کی طرف جا رہی ہے۔ اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، وقت کی ضرورت ہے، لیکن کیا لوگوں کی آمدن بھی بڑھ رہی ہے؟ آمدن نیچے جا رہی ہے یا وہیں پر کھڑی ہے؟ اور ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ، جس کو ہم اپنا ایک درمیانہ طبقہ کہتے تھے،
وہ غربت کی لکیر سے نیچے اور نچلی ترین لکیر سے نیچے جا رہا ہے۔ 22 کروڑ کا یہ ملک کس طرف جا رہا ہے؟ کروڑوں انسانوں کے گھر کی سب سے بڑی ضرورت کھانے کی اشیاء ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر جو دوسرے مسائل ہیں، ان مسائل کا کیا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا حل صرف اور صرف ایک ایسی لیڈرشپ پاکستان کی ضرورت ہے، ایک ایسی مخلص لیڈرشپ جو اس ملک پر جب حکومت کرے تو اس کے ذہن میں اس ملک کی عوام ہو، اس ملک کے بچے ہو، اس ملک کے غریب عوام ہو، نہ کہ اپنا خاندان ہو، اپنے عزیز و اقارب ہو، اپنے دوست احباب ہو۔ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنی عوام کی وہ خدمت کر سکتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں؟ ہم اپنے آپ کو کس طرح اس دنیا میں اور آخرت میں اپنے آپ کو کیسے ہم اپنے آپ کو کلیئر کریں گے؟ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے؟ میرے لیے سوالیہ نشان ہے۔ 72 سالوں میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایک پرخلوص لیڈرشپ، صرف اور صرف ایک ایسی لیڈرشپ جس کے دل میں عوام کا درد ہو، وہ لیڈرشپ ہمیں نہیں ملی، جس کی وجہ سے پہلے لاکھوں میں لوگ غریب تھے یا ہزاروں میں غریب تھے اور اب وہ کروڑوں میں ہیں۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ میرے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ کووڈ-19 یہ بیماری جو پوری دنیا میں پھیلی اور جس کا اثر پورے پاکستان پر آیا، پاکستان کی غریب عوام کہاں جائے گی؟ پاکستان کی غریب عوام کس کی طرف دیکھے گی؟ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف موجودہ حکومت ہے۔ حکومت کا فرض ہے کہ وہ اپنی عوام کی خدمت کرے، اپنے عوام کے وہ بنیادی مسائل جو ان کا حق ہے، وہ بنیادی مسائل ان کو مہیا کرے۔ لیکن کیا موجودہ حکومتیں وہ بنیادی مسائل ہماری غریب عوام کو مہیا کیے؟ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ وہ جو حقوق عوام کے تھے وہ حقوق ان کو نہیں ملے، اور اس کی صورت میں ہزاروں گھروں میں بھوک آئی، لاکھوں گھروں میں بھوک آئی، کروڑوں لوگ بے روزگار ہوئے۔ یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کس کی طرف دیکھیں گے؟ مارچ 2020 میں جب ہم نے راشن کے حوالے سے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ شروع کیا، وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ ہم الحمدللہ 1.25 لاکھ خاندانوں سے زیادہ ان خاندانوں تک پہنچے اور ان کے گھروں تک راشن پہنچایا ہے۔ یہ میں وہ فکر بتا رہا ہوں جو کاغذوں کی فکر نہیں ہے، یہ وہ فکر ہے جو فزیکلی ہم لوگوں کے گھروں تک یہ راشن پہنچانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ لیکن آج بھی مختلف جگہوں سے جب آواز آتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔
میری عوام، میرے لوگ، میرے بہن بھائی اس چیز کے مستحق نہیں ہیں کہ وہ ایک ایک ٹکڑے کے لیے ترسیں، ایک روٹی کے لیے ترسیں۔ کیا اس لیے میرے بزرگوں نے یہ ملک بنایا تھا؟ کیا میرے لاکھوں بزرگوں نے جو خون بہایا اور پاکستان کا جنم ہوا، کیا ان کا یہ خواب تھا کہ یہ پاکستان ہوگا؟ ان کا تو ایک بہت بڑا خواب تھا کہ ایک ایسا خواب تھا کہ جس میں یہ ملک پاکستان دنیا کا ایک بہترین ملک ہوگا۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اپنے بچوں کی قربانی دی، اپنی بیٹیوں کی قربانی دی، اپنے خاندان، اپنی جاگیر، اپنی جائیداد سب کی قربانی دے کر یہ پاکستان حاصل کیا۔ کیا یہ پاکستان انہوں نے اس لیے حاصل کیا تھا کہ آج ہمارے گھر کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی ہوگی؟ ہمارے لوگوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ہماری آنے والی نسل ایک عزت کی زندگی گزارے گی۔ کیا وہ عزت کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یہ میرے پاس ایک سوال ہے، اور اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بچا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا ہوگا، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر جو مصیبتیں مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبت اور یہ عذاب اور ان تکالیف سے ہمیں آزاد کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خوشحالی لے کر آئے۔ آج یہ مسئلہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر آج میں بین الاقوامی حوالے سے بات کروں، اگر میں شام کی بات کروں تو مسلمان ہیں جن کا خون بہہ رہا ہے۔ اگر میں عراق کی بات کروں تو مسلمان ہیں جن کا خون بہہ رہا ہے۔ اگر میں برما کی بات کروں تو مسلمان ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے۔ اگر میں افغانستان کی بات کروں تو مسلمان ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے۔ میں جس ملک کی طرف جاتا ہوں، میں فلسطین کی طرف جاتا ہوں، مجھے جب خون اور تکلیف نظر آ رہی ہے تو وہ مسلمانوں کا مقدر نظر آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی یکجہتی چھوڑ دی، ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا۔ ہمیں واپس اپنے راستے کی طرف آنا ہوگا، ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا، اور اس انٹرنیشنل اور نیشنل ایجنڈے کو شکست دینی ہوگی جس کا مقصد مسلمانوں کو پیسنا ہے۔ ہمارے ہی ایسے لوگ جو ہماری شکلوں میں ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کا مقصد ہے کہ پاکستان کو پیسنا ہے، مسلمانوں کو پیسنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوگی، اور ایسی ہمیں اس میں محنت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری تکالیف، مسائل، عذاب سے ہماری جان چھڑائے، ہمارے ملک کو ترقی دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔
हमें उसकी तरफ देखना होगा। मैं जमीयत उलमा इस्लाम का नुमाइंदा हूं, लेकिन मेरे सामने अगर मुस्लिम लीग नून के लोग आते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग आते हैं, पीटीआई के लोग आते हैं, वो मेरे लोग हैं, मेरी आवाम है, हम उनको अपने गले से लगाते हैं और हर किस्म की सियासत से बालातर होके मेरी जिंदगी का एजेंडा और ख्वाहिश है कि हमने जरूरतमंद और अपने भाइयों की खिदमत करनी है। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि अगर आज मैं जमीयत का नुमाइंदा हूं तो मैंने सिर्फ जमीयत के लोगों को देखना है। नहीं, हमारी ये तरबियत नहीं है। हमारी तरबियत है कि ये अवाम चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, ये हमारे लोग हैं, ये हमारी अवाम है, हम सब एक हैं। हम किसी मुख्तलिफ पार्टियों की वजह से अपने आप को तकसीम नहीं कर सकते और न हम तकसीम करेंगे। हमारा ये सफर जारी रहेगा और हमारी ये खिदमत जारी रहेगी। यही तरबियत हमारे बुजुर्गों ने दी है और यही तरबियत मौलाना फजलुर रहमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम ने हमें दी है, हमें सिखाई है और हम इस तरबियत के हवाले से, इस तरबियत के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने लोगों के साथ हैं। हमारा एजेंडा गरीब और मुस्तहिक लोगों की खिदमत करना है और इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें मत भूलिएगा।